کبھی الماری میں، کبھی تکیے کے نیچے سے وہ کون رکھ کے تو جاتا ہے. دوسری بات، جن کے ہاں ایسی چیز سامنے نہیں آتی وہاں سمٹمز کیا ہوتے ہیں؟ پتہ کیسے چلتا ہے کہ جو کوئی غلطی ہو رہی ہے، دنیاوی کوئی رکاوٹ ہے، وہ جادو ہے؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ عامل حضرات جو ہوتے ہیں، جو گندے عملیات کرتے ہیں، انہوں نے کچھ شریر جنوں کو اپنے قابو میں کیا ہوتا ہے، اور یہ کوئی تعجب خیز بات نہیں ہے کہ ان سے وہ کام لے سکیں. بیت المقدس کی تعمیر بھی جنات نے کی تھی، اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان سے وہ کام لیا تھا. تو یعنی باقاعدہ یہ تو ثابت ہے، وہ تو پاکیزہ کام تھا، لیکن جنات سے کام لیا جا سکتا ہے، اچھا بھی برا بھی. اچھا بھی برا بھی. تو یہ شریر جن تو خیر برے ہی کام کرتے ہیں، اور وہ یہ گندے جو جادوگر وغیرہ ہوتے ہیں، گندے عملیات کرنے والے، ان سے خراب کام ہی کرواتے ہیں. تو وہ اس قسم کی چیزیں باقاعدہ گھر میں ان کے ذریعے ڈلوا سکتے ہیں، یہ کوئی تعجب والی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے کوئی ملنے والا آئے اور وہ اس طرح کو کوئی چیز ڈال کر چلا جائے، یا ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے جوائنٹ فیملی ہے، بہو نے کوئی ڈال دیا، ساس نے کسی کے ذریعے اس کے بستر کے نیچے رکھوا دیا تعویذات، ایسا پاسبل ہو سکتا ہے. اور اگر گھر میں ایسے نہیں ہے تو وہی جنات کے ذریعے وہ ڈلوا دیتے ہیں. تو یہ تو بظاہر ایک علامت سمجھ میں آ جاتی ہے کہ خون پڑا ہوا ہے، بیسن میں خون ہے، کوئی چیز دھوئی نہیں ہے، کسی کے بلڈ نکلا نہیں ہے، تو یہ کہاں سے آ گیا. تو اس قسم کی چیزیں ہو سکتی ہیں. اور جہاں اس قسم کی کوئی نشانی نہ ہو، جیسے یہ فون کالز آ رہی ہیں کہ یہ کاروبار تباہ ہو گیا، تو ضروری نہیں ہے کہ جادو ٹونے اور عملیات کا ہی نتیجہ ہو. بعض اوقات یہ مکافات عمل بھی ہوتا ہے. ہم نے کسی کے ساتھ برا کیا ہوتا ہے، ہم نے کسی کے لیے برے ارادے کیے ہوتے ہیں، جن کے پھر منفی اثرات ہم پر اس طرح ظاہر ہو جاتے ہیں. کئی دفعہ ایسا بھی ہو سکتا ہے. شامت اعمال کا نتیجہ دنیا کے اندر بعض اوقات دکھایا جاتا ہے. اسی طرح ماں باپ کا دل دکھایا ہے، آپ نے کسی کی دل آزاری کی ہے، کسی پہ ظلم کیا ہے، اس مظلوم نے بد دعا دے دی، ماں باپ کا دل دکھ گیا، ماں باپ کے دل سے بد دعا نکل گئی، یا بد دعا نہیں بھی نکلی، اللہ تعالیٰ نے اس کی سزا دنیا میں دے دی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بعض گناہ ایسے ہیں جن کی سزا دنیا میں ہی ظاہر کر دی جاتی ہے، آخرت میں تو ہوگی، جن میں سے ایک فرمایا ماں باپ کی نافرمانی اور ان کی دل آزاری کرنا. تو یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم فوراً جادو ٹونے کی طرف چلے جائیں، اور اگر تھوڑا بہت صدقہ خیرات کر بھی رہے ہیں تو اگر ساتھ ساتھ ظلم و ستم اور ناجائز کام جاری ہے تو صرف اس کو بھول جانا اور صدقہ خیرات کو یاد رکھ کے یہ سوچنا جی میں تو نمازیں پڑھتا ہوں، صدقہ خیرات کر رہا ہوں، پھر ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ تو کچھ منفی کام بھی کیے تھے کہ نہیں، وہ بھی تو دیکھیے نا. تو ضروری نہیں کہ جادو ٹونا ہی ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. پھر یہ بھی ایک بات یاد رکھیں، جیسے آپ نے حضرت سے بھی سوال کیا تھا کہ کیا جادو ٹونے کے ذریعے مار سکتے ہیں، بندش جیسے کہتے ہیں. دیکھیے یہ حدیث سب سے پہلے ذہن میں رکھیں. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے ابن عباس، اگر ساری دنیا تجھے نقصان پہنچانے پر جمع ہو جائے تو اتنا ہی نقصان پہنچا سکتی ہے جتنا اللہ نے تیری قسمت میں لکھا ہے. اور اگر یہ تمام لوگ تجھے فائدہ پہنچانے پر مجتمع ہو جائیں تو اتنا ہی فائدہ پہنچا سکتے ہیں جتنا اللہ نے تیرے نصیب میں لکھ دیا. اس چیز کو تو بنیاد بنایا جائے کہ کسی کا جادو، کسی کا ٹونا اللہ تعالیٰ کی تقدیر، اس کے فیصلے کو نہیں بدل سکتا. اور اگر خدا نہ خواستہ کسی نے بندش کا یہ تصور رکھا کہ اللہ تعالیٰ تو زندگی دینا چاہتا تھا، اس نے مار دیا، وہ روزے دینا چاہتا تھا، اس نے مار دیا، وہ اولاد دینا چاہتا تھا، اس نے روک لی، وہ فلاں جگہ شادی کرنا چاہتا تھا، اس نے رشتہ روک دیا، وہ کافر ہو جائے گا. اس لیے کہ اس کو عقیدہ ہو گیا کہ جادوگر کا جادو اللہ کے فیصلے کو بدل سکتا ہے. تو یہ حرام اور گناہ کبیرہ ہے. صحیح. ناظرین ایک مختصر سا وقفہ، وقفے کے بعد لوٹتے ہیں اور اس پر مزید گفتگو کرتے ہیں، اس یقین کے ساتھ آپ کہیں نہیں جائیں گے. ناظرین خوش آمدید، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں بزم سحر تسلیم صابری کے ساتھ. اور جو بات مفتی صاحب کر رہے تھے، اور کئی بار مفتی صاحب ایسا بھی ہوتا ہے کہ بندش بھی ہوتی ہے، اور جو آپ بات کر رہے تھے کہ کئی دفعہ بندش نہیں بھی ہوتی ہے. دیکھو اس کا صحیح تصور جو بندش کا وہ یہ ہے کہ جب کسی کی گئی ناپاک کوشش اللہ تعالیٰ کے ارادے کے موافق ہو جاتی ہے تو وہ بندش بن جاتی ہے. مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ یہ ہے کہ میرے ہاں 6 سال تک اولاد نہیں ہوگی، یہ حقیقتاً تو اللہ کا ارادہ ہے نا، اور اسے کوئی نہیں بدل سکتا. لیکن میرے ایک دشمن نے مجھ پر ایک عمل کر دیا کہ اس کے 6 سال تک اولاد ہی نہ ہو. اب ہو نہیں رہی 6 سال تک اولاد، تو وہ ناچ رہے ہیں کہ دیکھا اولاد بند کر دی نا، لیکن ان کے اس سے نہیں ہو رہا، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارادے سے ہو رہا ہے. اب سوال یہ ہے کہ جب یہ ارادہ الہی سے ہو رہا ہے تو ان کی گرفت کیوں؟ ان کی گرفت اس لیے ہے کہ انہیں اس کام سے منع کیا گیا تھا، مسلمان کے خلاف عمل کرنے سے منع کیا گیا تھا. اسی طرح موت جادو ٹونے سے آ ہی نہیں سکتی ہے، وہ تو اللہ نے ایک وقت مقرر کیا ہوا. ہاں اگر جادو ٹونا اس کا وسیلہ اور ذریعہ بن رہا ہے تو وہ شخص اپنے وقت پر ہی مر رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے مر رہا ہے.
ان کو سزا اس لیے ملے گی کہ انہوں نے ایک مسلمان کی زندگی ختم کرنے کی ناپاک کوشش کیوں کی ہے. ٹھیک ہے, یہ ہے بندش کا تصور کہ بس اگر کسی نے کوئی رکاوٹ ڈالی ہے کاروبار میں, نوکری میں, اولاد کی کمی کے اندر یا نہ ہونے میں, یا رشتے وغیرہ کے معاملے میں, تو وہ جب اللہ کے ارادے کے موافق ہوگا تو وہ عمل کرے گا, اللہ کے ارادے کے مخالف ہوگا تو اللہ کا ارادہ غالب ہوگا, وہ جادو ٹونا اثر نہیں کرے گا. ٹھیک ہے. اب جیسے ہم لوگ کام کرتے ہیں میڈیا پر کہ ہم پر عملیات نہیں ہوتے, بالکل سینکڑوں ہوتے ہیں, ہزاروں ہوتے ہیں, اتنے ہوتے ہیں کہ کچھ انتہا نہیں. اور صحیح بات ہے کہ ہم تو وہی اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چلتے ہیں کہ جو سرکار نے علاج تجویز فرمایا, جس پہ آخر میں انشاءاللہ ہم گفتگو بھی کر لیں گے, اور اس کے بعد تمام بھروسہ اللہ کی ذات پاک پر ہوتا ہے. آج کل تو سنا ہے جی ٹیلی ویژن پر دیکھ کر دیا, موبائل پر بات کرتے ہوئے کر دیا, ہو جاتا ہے, بالکل ہو جاتا ہے. تو یہ کوئی ناممکن ناظرین, ایک مجذوب تھا اور حکایت مجھے یاد آ رہی ہے. ایک مجذوب تھا اور وہ ہمیشہ یہی پکارتا رہتا تھا کہ جو کرتا ہے اللہ کرتا ہے, جو کرتا ہے اللہ کرتا ہے. تو اس کا کام تھا یہ ہر وقت کہتا رہتا. بچے بھی دیکھتے تھے, لوگ بھی دیکھتے. ایک شریر بچے نے پتھر مارا پیچھے سے, تو اس مجذوب نے مڑ کر دیکھا کہ کیا ہوا, کہ آپ خود ہی تو کہتے ہو کہ جو کرتا ہے وہ اللہ کرتا ہے, تو اب پیچھے مڑ کے کیوں دیکھتے ہو؟ کہا جو کرتا ہے اللہ ہی کرتا ہے, میں پیچھے مڑ کر یہ نہیں دیکھ رہا کس نے کیا, میں تو یہ دیکھ رہا ہوں منہ کس کا کالا ہوا. تو تمہارا منہ کالا ہوا ہے. کلام شامل کرتے ہیں. شہزاد حنیف مدنی ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے جو یہ شرف حاصل کر رہے ہیں. صرف ان کی رسائی جب تو بن آئی ہے, سنتے ہیں کہ محشر میں بازار عمل
रसाई है, अरे गर उनकी रसाई है, लो जब तो बनाई है, सुनते। सुभान अल्लाह, बहुत खूब, बहुत खूब। नाज़रीन, एक मुख्तसर सा वक्फा, वक्फे के बाद लौटते हैं इस यकीन के साथ आप कहीं नहीं जाएंगे। नाज़रीन, खुश आमदेद। आप प्रोग्राम देख रहे हैं बज़्म सहर तस्लीम साबरी के साथ, और जिस तरह का नाजुक मौजू है और जिस तरह आपने रिस्पॉन्ड किया है, लोग सवालात कर रहे हैं, इसी हवाले से अपने मुशाहिदात, अपने मसाइल का भी जिक्र कर रहे हैं। मुफ्ती साहब ने फरमाया कि जिस तरह उसमें बहुत से मामलात पर बंदिश भी हो सकती है, बाज में वहम भी हो सकता है कि जिसका शिकार हो जाते हैं। फिर जब उस वहम का शिकार हो गए या बंदिश है, एक तो असरात उसके जो बंदिश है या वहम है, उसके बाद जो आमिलीन के पास जाने के असरात हैं, तो जो वो फिर असरात छोड़ते हैं जिंदगी पर, उसका क्या किया जाए? असल में मजमूई तौर पर जाहिर है कि जब आदमी दीन से दूरी इख्तियार करता है तो ऐसे फिर कई असरात उसके ऊपर मुरतब होते हैं। एक जो असर हम पर कुरान और सुन्नत का होना चाहिए, जब वो असर हट जाएगा तो फिर कई चीजों के असरात फिर पड़ेंगे और असर दर असर होता असर दर असर, और वो इंतहाई मतलब मुतासिरीन में शुमार होगा फिर वो शख्स। तो मतलब ये कि हम यही कह सकते हैं कि अगर कुरान और सुन्नत के साए तले, कुरान और सुन्नत की रहमत के साथ बंदा सही माना में जो उसकी तालीमात हैं, और अभी मुफ्ती साहब ने बहुत तफसील से मैंने ये सुना है, मैं आपसे वजाहत चाहूंगा, आप उसकी तौसीक कीजिए या इनकार कीजिए। मैंने